غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت، ہر طرف تباہی، خوراک کی کمی، پانی کی سپلائی محدود، بڑے انسانی المیہ کے خدشات، صورتحال تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اسپتال پناہ گزین کیمپوں میں تبدیل، زخموں سے چور فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنا بھی ناممکن، دکانوں پر اشیاء کی کمی کا سامنا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی عالیہ ذکی کہتی ہیں بمباری کے نتیجے میں صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ غزہ کا واحد پاور پلانٹ بھی بند، فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ غزہ میں اسکولوں، ہسپتالوں اور یون مراکز کو نشانہ نہ بنایا جائے، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کی اپیل۔ اسرائیل کی غزہ پر تباہ کن بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 ہو گئی، بچوں اور خواتین سمیت 6000 سے زائد زخمی۔ صہیونی افواج کی جانب سے فاسفورس بموں کا استعمال، محصور غزہ پر ہزاروں ٹن بارود گرا دیا گیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 3 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کی کارروائیاں، حالانکہ اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے بڑھ گئیں، 3000 سے زائد افراد زخمی۔ حملوں میں 22 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق۔ اسرائیلی میڈیا کا تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں کئی اہداف کو نقصان پہنچنے کا بھی اعتراف۔ جرمنی کا اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم۔ حماس اسرائیل کے زمینی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار، ہمارے جنگجو پوری طرح سے تیار ہیں، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فلسطین کوئی باغ نہیں جہاں اسرائیلی فورسز کو ویلکم کیا جائے۔ اردن اور لبنان میں ہزاروں افراد ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ۔ حماس کی حالیہ کارروائیوں نے داعش کی یاد تازہ کر دی، حملوں میں 25 امریکی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی مدد آ رہی ہے، مکمل ساتھ دیں گے، اسرائیل کی دفاعی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ حماس فلسطینیوں کے مفاد کے لیے ہرگز کام نہیں کر رہی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہی ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ اسرائیلی فوج کے شامی دارالحکومت دمشق اور اہم شہر حلب پر بھی حملے، دمشق ایئرپورٹ پر بمباری کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ حلب کے ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا، رنوے کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ دمشق پر بمباری ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ممکنہ دورے سے کچھ دیر قبل کی گئی۔ شامی فوج کی جانب سے اسرائیلی طیاروں پر جوابی حملے۔ شمالی کوریا کا فلسطین کی حمایت کا اعلان، غزہ میں خونریزی کا ذمہ دار اسرائیل قرار۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ اسرائیل جنگی قوانین کو نظر انداز کر کے غزہ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ شمالی کوریا سعودی عرب فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے متحرک ولی عہد کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا فرانس کے صدر کو ٹیلی فون۔ غزہ میں بمباری کے باعث بگڑتی صورتحال پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کا شہریوں پر بمباری رکوانے، غزہ کا محاصرہ ختم کرانے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام یقینی بنانے پر زور۔ اس سے پہلے ایرانی صدر اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان بھی رابطہ ہوا تھا۔ فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے کے معاملے پر اتفاق ہوا۔ چین کا ایک بار پھر اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور، امن مذاکرات کی بحالی ہی فلسطین اسرائیل تنازع کا بنیادی حل ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ روس کا بھی فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعلان۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے بحری بیڑا بھیج کر خطے کی کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ مصری حکومت کا اسرائیل اور حماس سے عارضی جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ پٹی تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے کم از کم 6 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی کی جائے۔ مصری حکام۔
پاکستان کی دیہاتی فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی مذمت، غزہ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے معصوم جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تمام قیام امن کی اہم ضرورت ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا آج ملک بھر میں یوم طوفان الاقصی منانے کا اعلان۔ نماز جمعہ کے بعد ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پیشہ ورانہ امور پر علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو۔ دونوں ملکوں کی عسکری تعلقات قیادت کا بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دفاعی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف کی گفتگو۔ قطر کے چیف آف سٹاف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔